پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج عام آدمی جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر سن رہا تھا تو یقیناً یہ سوال سب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آخر اتنا ریسورسز ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو، اتنے محنتی پاکستانی لوگ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ پاکستانی لوگ ہیں، تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اور شاید وزیر اعظم نے اس کی ایک وجہ بھی آج کے اپنے خطاب میں بتائی کہ پچھلے 30 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ووٹ خریدنے کے لیے 18 سے 20 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو، تو بطور صحافی مجھے یاد آیا کہ یہ کہانی آج کی تو نہیں ہے، یہ کہانی تو 1990 میں بھی ہوئی تھی۔ 1990 میں باقاعدہ طور پہ اس وقت ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس فائل کیا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ، حتمی فیصلہ آج تک نہیں آ سکا، اور اس پہ مختلف چیزیں ہوئیں، لیکن جو لسٹیں وہاں پہ پیش ہوئیں اس میں چیف آف دا آرمی سٹاف اس وقت کے جنرل اسلم بیگ، ان کے حوالے سے بھی آئے کہ جی ان کو بھی پیسے دیے گئے، نواز شریف صاحب کو دیے گئے، دیگر لوگوں کو، اور بعد میں کچھ نے سپریم کورٹ کہا جی ہم نے تو پیسے لیے نہیں، لیکن جو اس تمام کے کریکٹر سے جو ریکارڈ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی 90 کے بعد سن 2000 کی دہائی آتی ہے، سن 2000 کی دہائی میں دوبارہ سے لسٹیں بنتی ہیں کہ جناب کرپشن کا ہم خاتمہ کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جنرل پرویز مشرف صاحب، اور پھر اس حوالے سے باقاعدہ نیب کام بھی شروع کرتی ہے۔ لیکن پھر امریکہ میں کونڈولیزا رائس اور برطانیہ میں مارک لائل گرانٹ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے جناب NRO دو، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی درخواستیں آتی ہیں، اور پھر NRO دے دیا جاتا ہے، اور وہ NRO کی کاسٹ پاکستان نے حال ہی میں 28.7 ملین ڈالرز کی صورت میں ان فرمز کو دی جن کے ساتھ ہم نے براڈ شیٹ کمپنی کو اور دیگر کمپنیز کو لیگل کاسٹ وغیرہ، اس کے علاوہ 28 ملین ڈالر پاکستان جیسے غریب ملک نے صرف لیگل کاسٹ اور یہ ڈیمیجز اس فرم کو دیے۔ NRO کی کاسٹ تھی، لیکن جنرل مشرف کو بھی اس میں کچھ ملا۔ جنرل مشرف کو سعودی عربیہ نے لندن اور دبئی میں پراپرٹیز گفٹ کی جس کی مالیت شاید اتنی ہی ہو، لیکن یہ والا پیسہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا گیا۔ اور اگر جنرل پرویز مشرف جو کہتے ہیں کہ جناب میرے تو ذاتی دوست ہے، کوئی عام پاکستانی اس کو کیا یہ لندن اور دبئی میں سعودی یا کوئی اور حکمران یا آپ کے دیگر ممالک کے سربراہان تحفے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ شاید یہ وہ قیمتیں ہیں NRO کی جو بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں، جو بیہائنڈ دا سینز پریشر چلتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اور منڈی لگتی ہے، اور یہ منڈی آج دوبارہ نہیں لگ رہی۔ سینٹ انتخابات ہوئے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ویڈیو سامنے آئی، جو ویڈیوز میں اشخاص نظر آئے، جو پارلیمنٹیرینز نظر آئے، انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا ہاں جی بالکل پیسے ملے، کس نے کہا 1 کروڑ ملا، کس نے کہا اتنے اماؤنٹ ملے، اور ہم نے پیسے لیے۔ اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی میرے پاس پارلیمنٹیرینز ملنے آ رہے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی پیسے آفر ہو رہے ہیں، اور میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے پیسے لو۔ تو کیا یہ ہماری پارلیمان ہے جس نے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے؟ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہوں گے جہاں یہ گورکھ دھندا ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا آ رہا ہے؟ اس کو روکے گا کون؟ کیا اس میں کسی نے روکنا ہے اس کو، یا کہ پاکستان جو اکنامیکلی بلیڈ کر رہا ہے اس کرپشن کی وجہ سے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اگر آپ اس کی بھی ٹائم لائن نکالیں، جب ڈیلیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوتی ہیں، ہمارے جوان سرحدوں پہ، ہمارے شہری شہروں میں اپنی جان کی قربانی دے کے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو پراکسی وارز ہیں اس کے ایجنٹ، جب یہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، جب رول آف لا ویکن ہوتا ہے، جب یہ امپریشن جاتا ہے کہ ہاں جی چوروں اور کرپٹ لوگوں کو یہاں پہ کھلے گھومنے کی آزادی ہے، دندنانے کی آزادی ہے، تو پھر دہشت گردی کے لیے بھی وہاں مواقع ملتے ہیں۔ یہ اب بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں پہ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیمز بنتی ہیں، GITs بنتی ہیں، جس میں تمام اداروں کے، تمام حساس اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 100 قتل کرنے کے باوجود جب عدالتوں میں وہ کیسز جاتے ہیں تو 100 قتل کرنے والا بھی باہر نکل آتا ہے۔ اور اس کے آپ کو کراچی کے اینٹی ٹیررزم کورٹس میں واقعات پتہ ہیں، اجمل پہاڑی ہو گیا، عزیر بلوچ ہو گیا، باقاعدہ طور پہ تمام یہ ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں، لیکن قتل کرو پھانسی نہیں ملتی، حرام کھاؤ کھانسی نہیں لگتی، یہ والے معاملات ہیں۔ آج جو ناظرین معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے آئین میں، یہ کریڈٹ سابق صدر آصف زرداری کو جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے آئین میں ایک تبدیلی کی تھی اور ایک ڈیفیکشن کلاز ڈالا تھا فلور کراسنگ کا، اور پارلیمنٹ کی انٹینشن اس حوالے سے یہ تھی کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے گا، یہ جو لوٹا پن ہوتا ہے اس کو روکا جائے گا۔ اور کیا آج یہ والا کلاز اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ کن صورتوں میں اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ اور جو بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں چل رہی ہیں
کافی ساری ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور ان تمام ملاقاتوں میں جو بیہائنڈ دا سینز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو بند کمروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جن کے صرف ہمیں چند امیجز ہی ملتے ہیں، اور کچھ ملاقاتوں کا تو اقرار جب پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اس میں ایک شخصیت ان تمام ملاقاتوں میں موجود ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور اسپیشل انیشیٹو جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ پروگرام کا آغاز میں باقی معاملات پہ تو سارے آؤں گا، لیکن آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ انتہائی اہم ملاقاتوں میں شریک رہے، ان ملاقاتوں کا اب تک حاصل وصول کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، ابھی تک جو صورتحال ظاہر ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مستقل طور پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اتحادی بھی جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ ٹیم ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں وہ بھی ریگولرلی میٹ کرتی ہے۔ ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، اور وہ ان کی خود باتوں سے بھی سنائی دے رہا ہے۔ آپ نے سنا بلاول نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے، اور اگر ہم ہار بھی گئے تو پھر بھی جو ہے ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے کوئی جو بہت قریب کے صحافی ہیں ان کی بھی اگر آپ ٹویٹس وغیرہ دیکھیں تو ہمیں اسی قسم کے اشارے وہاں پر ملتے ہیں۔ تو جب جو آج تک کی صورتحال ہے، جو راہ راست اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ اپوزیشن تو دعویٰ کری ہے کہ 172 سے زائد نمبر ہیں، اور آپ کے پاس یقیناً وہ لسٹ بھی ہوگی جو آپ نے اپنے کولیگز کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیں شک ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جو شک والی تو نہیں ہے، ہم تو تمام اپنے جو کالیگز ہیں سب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ جن کے تحفظات ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے، یہ کتنے لوگوں کی لسٹ ہے؟ 38 لوگوں کی لسٹ ہے؟ نہیں، ایسے وہ بڑی مختلف قسم کی لسٹ میں تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر بڑی دیکھ لی ہیں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے میں نے کہا کہ جی بالکل ایکوریٹ والی کون سی ہے جو آپ پریزنٹ بھی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وہ تمام معلومات ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں ارشد کہہ رہا تھا نا، یہ تمام لوگ جو ہیں ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپوزیشن کیا رابطے کر رہی ہے، اور جو آپ نے ذکر کیا تھا اپنے ابتدائیے کے اندر کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے سے پاکستان کے مینڈیٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب آئین اور جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، دن دھڑلے ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ جس طرح کے پہلے سینٹ کے الیکشن میں کیا گیا، اگر اس وقت الیکشن کمیشن ایکشن لے لیتا تو شاید ابھی کوئی قدغن لگی ہوئی ہوتی۔ اینی وے، یہ تمام یہ جو حربے اس کے باوجود یہ ناکامی ہوں گے، لیکن اس بری طریقے سے کھل کے سامنے آئے میں آپ نے سنا نا کل انہوں نے آصف زرداری نے کیا کہا۔ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس دفعہ عمران خان کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آئندہ کبھی نہیں روک سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی جی ڈی اے کے ساتھ بھی آج ملاقات ہوئی، اس میں کیا ایشورنس کوئی ملی ہے آپ کو کہ جی ڈی اے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی آخری وقت تک، اور یہ ایشورنس مل گئی یا کہ نہیں ملی؟ ابھی ان کے بھی تحفظات ہیں جو انہوں نے سامنے رکھے۔ دیکھیں، انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات شروع ادھر سے کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہمارے خیال میں یہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بالکل تحفظات کا ذکر کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے میں مکمل طور پہ اتفاق بھی کرتا ہوں، وہ تمام حکومت کے شاید کنٹرول کے اندر نہ ہو، لیکن سٹارٹ انہوں نے ادھر سے کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کی آج ملاقات ہوئی، اور اس میں جو کنسرنز ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے، آپ انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، آپ نے انہیں ایک تو اپڈیٹ دی، اور مزید کون سے کنسرنز ہیں جو ان کے بھی ایڈریس ہونا باقی ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی ساتھ بالکل بات چیت ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ تو باقاعدہ ایک معاہدہ سائن کیا گیا تھا جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو سندھ کے شہری علاقوں سے متعلق ہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ان میں بہت ساروں کے اوپر اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ آج میں نے میٹنگ میں جن دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک سینسس تھا، ایک بہت بڑا ایک معاملہ تھا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا، وزیر اعظم نے تاریخی فیصلہ کیا، اس کو پیپلز پارٹی نے چیلنج بھی کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوئے، اور مشترکہ جو اسمبلی کا سیشن تھا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اس میں پاس بھی کرایا۔ اسی طریقے سے جو مقامی حکومت کا قانون ہے
وہ ہمارے خیال میں بھی اور ایم کیو ایم کے خیال کے اندر بھی جب تک وہ درست نہیں بنے گا تو خاص طور پہ عمومی طور پہ سارے پاکستان کو، ہمارے خیال میں تو نواب شاہ سکھر لڑکانا سب کی اس سے بہتری ہے، لیکن کراچی کی خاص طور پہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور اس کے اوپر جوائنٹ پوزیشن لی، دونوں نے پٹیشنز فائل کی، ایم کیو ایم نے بھی، تحریک انصاف نے بھی، وزیر اعظم خود سگنیٹری بنے اور ایک تاریخی فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں کہ سندھ کا جو مقامی حکومت کا قانون ہے وہ آئین کے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس وقت، میں سب کے سامنے بول سکتا ہوں اگر مجھے کوئی کانٹرڈکٹ کرنا چاہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت نے کراچی کے لیے، وفاق نے اتنا کام نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں کیے جتنی تحریک ایم انصاف کیو ایم نے کر رہی کوئی ہے۔ ایشورنس دی آپ کو؟ جی ایم کیو ایم والے، ان سے تو ہماری ساری بات چیت ہی مستقبل کے بارے میں تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس نے کبھی بھی اس قسم کے موقع کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی اور اتحادی نے کبھی بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی اس قسم کے صورتحال کے اندر ہوں۔ ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا وزیر اعظم نے پچھلے سال، بجٹ آتے ہیں، کبھی بھی کسی اتحادی نے یہ نہیں کہا اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم جا رہے ہیں، نہ پہلے کہا تھا نہ بالکل ٹھیک ہے۔ 1 مارچ کو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی آپ شریک تھے، اور بعد میں ملاقاتیں پاکستان مسلم لیگ کاف آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے کون سے کنسرنز تھے جو انہوں نے سامنے رکھے، اور کیا ایشورنس دی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ جی وہ تو بڑی پبلک سٹیٹمنٹ چودھری پرویز الہی کی بھی، اور اس کے بعد مونس کی جب مجھ سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی تھی، بڑی بغیر کسی ابہام کے وہ پبلک پوزیشن لے چکے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا نا، چاہے ہمارے اپنے ایم این ایز ہوں یا اتحادی ہوں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے، یا کوئی کام ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، وہ تو ساتھ چیز بات چیت چلتی ہے، وہ سب کے ساتھ چلتی ہے، لیکن کبھی کسی نے ابھی تک مشروط نہیں کیا کہ یہ کام نہیں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مونس الہی صاحب وزیر اعظم سے ملے، آپ اس ملاقات میں بھی شامل تھے، پھر پی ٹی آئی کے مشاورتی اجلاس میں بھی آپ شامل تھے، تو اس مشاورتی اجلاس، بلکہ آج بھی جو اجلاس ہوئے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو اگر آپ کی پارٹی نے، آپ نے پہلے بھی کہا تھا، فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن اسمبلی نہیں جائیں گے، اگر کوئی ممبر جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ جی ظاہر ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کے دن ہماری جو حکمت عملی ہے بالکل واضح ہے، تمام ہمارے ممبران کو یہ ہدایات ہوں گی کہ کسی نے اسمبلی میں نہیں جانا ہے۔ یہ اپوزیشن لے کر آئی ہے نو کانفیڈنس موشن، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ 172 لوگ انہوں نے وہاں پہ پورے کرنے ہیں، تو یہ بالکل واضح ہے۔ اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر تو فلور کراسنگ کی جو آئینی شرط ہے وہ بھی لگے گی 63A کے مطابق، اور اس کی ممبرشپ سے بھی ڈسکوالیفائی ہوگا۔ آج جو ہے آپ کو ارشد اچھی بات بتاؤں آپ کو کہ پچھلے 24 گھنٹے سے تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ جیسے چارج ہوا ہے نا، تو مجھے تو لگتا ہے آج تک کبھی بھی اتنا چارج نہیں تھا۔ تو آج جو ہے وہاں پر اعلان کیا کچھ ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، کراچی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی فلور کراسنگ کرے گا تو صرف آئین نہیں، ہم اس کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ تو وہ تو اتنا چارج ماحول ہے اس وقت۔ اچھا، اس میں جو لیگل پوزیشن ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ فلور کراسنگ کا جو کلوز ہے وہ ووٹ ڈالنے کے بعد اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب بطور پارٹی چیئرمین اپنے تمام ممبران کو خط لکھ کے یہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا، اور اسپیکر صاحب کو اس خط کی کاپی بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ممبر نہیں پہنچے گا، تو اسپیکر صاحب اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا ووٹ گننے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ جو اگر گیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی پارٹی کی ہدایات کے مطابق نہیں وہ ایکشن لے رہا، وہ وائلیشن کر رہا ہے، وہ 63A کی زد میں آتا ہے، تو یہ بالکل بنتا ہے کہ پھر اس کا ووٹ ہی نہیں بنتا۔ اگر وہ غیر قانونی کوئی کام کر رہا ہے، بلکہ غیر قانونی نہیں، غیر آئینی کام کر رہا ہے، تو غیر آئینی کام تو کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان، اسد عمر صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سینئر وکیل فیصل چودھری صاحب موجود ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جب یہ قانون، اور اس کا کریڈٹ یقیناً آپ بھی سابق صدر آصف زرداری صاحب کو دیں گے، اس وقت انٹینشن کیا تھی لیجسلیچر کی جب فلور کراسنگ کا یہ کلوز 63 آرٹیکل 63A میں ڈالا گیا؟ بیسکلی ارشد، اگر آپ کو یاد ہو 90s میں ایک جو ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کی سیاست ہوتی تھی، اور عدم اعتماد محکمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اس وقت پیش ہوا، اس میں بہت پیسے چلے، چانگا مانگا کی ایک مشہور تاریخ ہے۔ اس کو روکنے کے لیے پھر یہ جو ہے آرٹیکل 63A جو ہے وہ ڈالا گیا، جس میں ڈیفیکشن کلوز ڈالی گئی، اور اس وقت کے جو تمام پارٹیز تھیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا۔ بیسکلی ہارس ٹریڈنگ
اور فلور کراسنگ جو کہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے اور قانون کے خلاف ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ کلاز ڈالی گئی. یہ اپلیکیبل کب ہوگا فیصل چودھری صاحب؟ ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا یا کہ پہلے بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ اگر وزیر اعظم بطور پارٹی چیئرمین اسپیکر صاحب کو خط لے کے بتا دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی ہدایات اپنے پارلیمنٹیرینز کو، یہ اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے وہاں پہ نہیں جانا، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی وہ ووٹ گننے کے پابند ہوں گے کہ اگر اس کے باوجود کوئی شخص پارلیمنٹ میں جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بینچز پہ ہے؟ دیکھیے اس میں آرٹیکل 63(1) سب کلاز اے جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ اس میں یہ 2 طریقے ہیں اس کے. اگر تو کوئی آدمی اپنی پارٹی سے ریزائن کرتا ہے، کوئی دوسری جو ہے پارٹی کو جوائن کرتا ہے. اب جوائننگ جو ارشد شریف صاحب ہے وہ کوئی پارٹی کی کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے. یہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں فلاں پارٹی جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، میں جوائن کر رہا ہوں، جیسے ندیم چند نے بھی وہ کہا، اس نے کوئی یہ تو نہیں کہا، تو یہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. تو تب یہ ایبسٹین جو ہے یہ ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا میری نظر میں. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو پاور ہے یہ بھی پارٹی ہیڈ کے پاس ہے اور وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ ڈیفیکشن جو ہے ہو گئی ہے. لیکن یہ ڈیفیکشن ہو گئی ہے، اس کے بعد کی ایک کارروائی ہے جو کہ شروع کرنی ہے اسپیکر نے اس دن کے لیے، کیونکہ انٹرپریٹیشن اس پہ یہ سائلنٹ ہے کہ ہی مے بی ڈکلیئرڈ ان رائٹنگ a vote of confidence اور a vote of no confidence, votes or abstains from voting. یہ 2 مین چیزیں. He may be declared in writing by the party head to have defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer and the chief election commissioner and shall immediately forward a copy to the member concerned. یہ تو ووٹ ڈالنے کے بعد کہہ رہا ہے، ووٹس اور abstains from vote ایکشن ہونے کے بعد. تو کیا یہ ایکشن کنسیڈر ہوگا کہ جب وہ پارلیمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو انٹینشن اور ایکشن دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ پارلیمان کے حدود میں جو داخل ہونا یہ تو ایک جو ہے پرزمپشن ہے. میری اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس فلاں کو ووٹ ڈالوں گا اور پارٹی ہیڈ، اب اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے پارٹی ہیڈ عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب یہ لکھ کے اسپیکر کو دیں گے اور اسپیکر جو ہے اگر وہ اس پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیفیکشن ہو گئی ہے یا جو انہوں نے جوائننگ کی ہے یا اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو ان کی پالیسی ہے اس کے اگینسٹ ہے، تو ہی میں سے کہ یہ ووٹ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ جو ڈیکلریشن ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس جانی ہے اونلی فار دا سیک آف کنفرمیشن اور ادروائز. یعنی یہ جو پارٹی ہیڈ ہے یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی جو رکن ہے جو کہ آرٹیکل 63A میں کال کر جاتا ہے، 1 میں کر جاتا ہے، 1A میں کرتا ہے، 1B میں کرتا ہے، 1C میں کرتا ہے. یہ ڈفرنٹ سچویشنز ہیں جس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا. اور اگر اپوزیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو پھر اس کی فائنل انٹرپریٹیشن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تو سپیریئر کورٹس کا آئینی جو ہے اختیار ہے. اور دوسری بات میں ایک اور بات ارشد شریف صاحب، یہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر، انکلوڈنگ دا ججز، یہ ان کا اوتھ ہے، ان کا اوتھ جو آئین میں دیا گیا ہے اس میں یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کو سیبوٹاج نہیں ہونے دینا ہے. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے، جو لیٹر ہے، اس کو سیبوٹاج ہونے سے بچانا آئینی فرض ہے وزیر اعظم کا، ججز کا اور آرم فورسز کا اور پارلیمنٹیرینز کا. اور اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ہٹتا ہے تو اس کو پھر کانسیکوینس جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے اس کے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام کے سیگمنٹ کرنے کے لیے. ناظرین میں چند نام جو ان کے ساتھ وزیر اعظم نے اب تک ملاقات کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کن کن سے خاص ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نواب شیر وسیر رکن قومی اسمبلی، ان سے ملاقات ہو چکی ہے. محمد افضل ڈھانڈلہ صاحب سے، سید مخدون سمیع الحسن گیلانی صاحب سے، مہر غلام محمد لالی، رمیش کمار، سید مبین احمد، ساجدہ ذوالفقار، طاہر صادق صاحب، ان سب سے وزیر اعظم کی ملاقات ہو چکی ہے. اور مزید کن لوگوں سے ملاقات وزیر اعظم کر سکتے ہیں یا جن کے تحفظات ہو سکتا ہے کہ سامنے آئے ہوں، ان میں بھی چند نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں ایک نام ہے اسلم خان صاحب کا، رکن قومی اسمبلی. بشیر خان رکن قومی اسمبلی، ان سے ہو سکتی ہے. بلکہ اسلم خان صاحب، عاصمہ قدیر، جمشید تھامس، لال چند، محبوب شاہ، بشیر خان،
یہ تمام ممبر قومی اسمبلی ہیں جن سے ملاقات ہونی چاہیے. پرنس محمد نواز، صالح محمد، نور عالم خان صاحب، ان سے غالباً ملاقات ہو چکی ہے یا ہونی ہے. ارباب عامر ایوب، غلام سرور صاحب وزیر بھی ہیں، منصور حیات خان صاحب، چودھری فروخ الطاف، شوکت علی بھٹی، عامر سلطان چیمہ، عمر اسلم خان، ثناء اللہ خان مستی خیل، عاصم نذیر، رضا نصر اللہ، خرم شہزاد، فیض اللہ صاحب رکن قومی اسمبلی، راجہ ریاض صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، شہزادہ محبوب سلطان صاحب، غلام بی بی بھروانہ صاحبہ، اعجاز شاہ صاحب اور کرامت کھوکر صاحب، طالب نقی صاحب. یہ وہ نام ہیں ناظرین جن کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے، کچھ سے ہو چکی ہیں. نصر اللہ دریشک صاحب، جمیل احمد خان صاحب، اکرم چیمہ صاحب. اسد عمر صاحب، یہ جتنے میں نے نام لیے کچھ سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ اور سے باتیں اگلے چند دنوں میں ہوں گی، رابطے ہوں گے، یا اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو وہ ایڈریس کیے جائیں گے؟ نام جو آپ نے لیے ان سے زیادہ تر سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ان میں سے کئی نام آپ نے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے ساتھ بڑی کلوزلی مل کر کام کر رہے ہیں اس اعتماد کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو شکست دینے کے لیے. اس کو شکست دینے کے لیے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو آ کے بتایا کہ جناب مجھے اتنے کروڑ کی آفر ہوئی اور کچھ جی بالکل، ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے آگے بتایا بڑی تفصیل سے کس نے آفر کی، یہ بھی بتایا، کتنی رقم آفر ہوئی یہ بھی بتایا. سو بالکل صحیح ہے. یہ جیسے میں نے کہا زیادہ تر لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے. ملاقات جو ہے وزیر اعظم نے تمام ایم این ایز کے ساتھ کرنی ہے، تو اس کے اندر کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی جس سے ضرورت ہو بات، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا نا، ضرورت کی بنیاد نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ تر نہیں، تمام ایم این ایز کے ساتھ وزیر اعظم ملاقات کریں گے، اور بہت سارے ایم این ایز کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، بشمول زیادہ تر نام جو آپ نے لیے ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے یہ بھی ان میں سے کسی نے بتایا کہ جناب ہمیں ٹکٹس آفر کیے جا رہے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی باقاعدہ اویلیبل ہے کہ جی یہ نون لیگ نے ہمیں ٹکٹس آفر کیے ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہیں وزیر اعظم کو جنہوں نے اطلاع دی جو انہی میں سے تھے؟ جی بالکل، پوری جو آفرز ہو رہی ہیں، کسی کو ٹھیکوں کی آفر ہے، کسی کو بچوں کی نوکریوں کی آفر ہے، کسی کو کیش کی آفر ہے، کسی کو ٹکٹ کی آفر ہے، ہر قسم کی آفر کی جا رہی ہے. اور وہ بھی زیادہ تر میرے خیال میں ایم این ایس کو آفرز کی گئی ہیں. ابھی وہ نان ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے. وہ ایکچولی جب آپ کا پیسہ حرام کا ہو نا ارشد، تو آپ اس کو خرچ آپ پھر بے دریغ کرتے ہیں. تو وہ اتنا حرام کا پیسہ ہے کہ اس کا بے دریغ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منسٹر صاحب، کل 6:30 بجے سے 9:30 بجے تک آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی آپ نے یہ نام کسی سے شیئر کیے؟ میری پتہ نہیں، میری تو سارا دن آج کل ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. نام جو ہیں وہ شیئر بھی ہوئے ہیں کہ کس کے رابطے. ہماری تو اس وقت وہ بھی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ کس کے ساتھ کس نے زیادہ رابطہ رکھنا ہے. اگر کوئی کسی کو تحفظات ہیں تو وہ پہنچانے ہیں. تو یہ تو کام سارا صبح سے شام تک آج کل یہی کام چل رہا ہے. تو کل پنڈی بھی آپ گئے، وہاں شام ملاقات ہوئی آپ کی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ؟ پاکستان کا شہر ہے، اسلام آباد کا جڑواں شہر ہے، پنڈی ہم جاتے رہتے ہیں اکثر. اس میں کوئی خبر کل گئے کہ نہیں گئے؟ ہو سکتا ہے کل بھی گئے ہوں. موسم اچھا تھا؟ بہترین موسم. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفاقی وزیر برائے پابندی ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے جو آج بات کی اور ٹارگٹس کا آپ نے بتایا، وہ کون سے ٹارگٹس ہیں اور کیسے کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور کچھ فارن پالیسی سے ریلیٹڈ، کچھ ہمارے اداروں سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے وفاقی وزیر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل متحدہ اپوزیشن کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں اداروں کی اصلاحات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انتہائی اہم اعلان کیا اور اپنا آگے آنے والا ایجنڈا بتایا. جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا سوال بھی اہم تھا اور جواب اس سے بھی زیادہ اہم تھا. روڈ میپ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کن اداروں کی کیا اصلاح چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ اس کو اگر ان کا ماضی دیکھیں گے نا ارشد، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں اس میں، کیونکہ یہ بڑی انہوں نے ایک اہم بات کی ہے، بڑا اپنے پول کھولے ہیں انہوں نے. یہ اداروں کی جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے نا، وہ میاں نواز شریف نے شروع کی جنرل آصف نواز جنجوعہ کو BMW گاڑی گفٹ کرنے کے. وہاں سے جو سفر شروع ہوا، اس کے بعد انہوں نے ہر دفعہ کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے فوج کا جو ادارہ ہے اور سپریم کورٹ جو ہے
اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کیا جائے. کبھی کوئٹہ بینچ کرا کے سپریم کورٹ کے اندر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, جب نہیں کنٹرول ہوا تو فزیکل حملہ سپریم کورٹ کا کروا دیا, فوج کے آرمی چیف کو جہاز میں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, اور یہ جو پچھلے 2 سال سے سارا تماشا جاری ہے کہ وہ نام لے لے کے اٹیک کر رہے ہیں اپنی بیرونی ملک کے سامنے کھڑے ہو کے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, غالب کا ایک شعر پڑھ دوں. آپ نے ناموں کا ذکر کیا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب, کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. اچھا شعر ہے, اس کی تشریح کرنا چاہیں گے؟ آپ نے آپ کو دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جمہوری, آپ کو جمہوریت چھو کے نہیں گزری. یہ کروڑوں روپے کا حرام کا پیسے کی بولی لگا رہے ہیں, یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ان کے لیے یہ جمہوریت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ادارہ نہ بچے, کوئی نہ. فوج کیونکہ ان کے قابو نہیں آتی تو ان کو وہ کھٹکتی ہے, بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. اصلاحات کرنے جا رہے ہیں, یعنی اصلاحات کرنے کے مطلب ہے کہ ادھر بھی ملیاں میٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی سیاست پھیلانے جا رہے ہیں. بار بار سپریم کورٹ. تو یہ اصلاحات وہی ہیں جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں ISI کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر کر دو, نواز شریف کے دور میں باقاعدہ پلڈٹ نے ایک پیپر لکھا کہ افواج پاکستان اور آرمی چیف کا رول کیا ہوگا, وہ والا روڈ میپ ابھی بھی چل رہا ہے جو کہ فورن فنڈنگ سے یہ ساری ریکمنڈیشنز آئی تھیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ماضی میں کوشش کی گئی. بالکل, آپ کو میمو گیٹ یاد ہے, اس وقت کیا ہوا, شری لنکا میں بیٹھ کے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی فوج کے بارے میں انڈیا کے پرائم منسٹر سے کیا کہا, یہ آپ کو یاد ہے. بٹ چلے وہ تو بند کمرے کی میٹنگ تھی نا, اب تو آپ نے جلسوں کے اندر سنے وہ اٹیک ہوتے ہیں, اور کس خوشی سے اور کس فخر سے بھارت کا میڈیا اس کو پک کرتا ہے, وہ ساری دنیا کے اندر خبریں چلائی جاتی ہیں. لیکن اس سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ غالب نے تو عرصہ دراز پہلے کہہ دیا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. جب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا تو آپ کیوں یہ تاریخ یاد کروا رہے ہیں؟ تل مزہ آ رہا ہے گالیاں کھا کے, اور ایک پریزیڈنٹ بن رہا ہے جو گالیاں نکالے گا, اداروں کو نکالے گا, اداروں کے سربراہان کو نکالے گا, ان کے لیے آگے مستقبل بہت اچھا ہے. کیا یہ پریزیڈنٹ ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہے ہم نے ماضی میں؟ دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے بالکل اپنے آئینی حدود کے اندر کام کریں, اور وہ پاکستان کی فوج کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان ایک مشکل خطے کے اندر آتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف اس کے اوپر, عمران خان نے تو کبھی بیٹھ کے یہ سازشیں نہیں کی, عمران خان نے تو کبھی کسی جرنیلوں کو خریدنے کی کوشش نہیں کی, عمران خان نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی حملے نہیں کروائے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں, اس سے نقصان جو یہ پہنچانے کی کوشش کرے, انشاءاللہ تعالی یہ نقصان ہوگا کبھی نہیں. یہ بھی آپ مجھ سے لکھ لیں. کامیابی تو اسی طرح نہیں آتی. اس شعر کی جو تشریح ہے اس میں تو یہی باقاعدہ طور پہ ہمارے طلحہ نقوی ہے, اس نے نکال کے مجھے جو تشریح دی ہے اس میں تو یہی ہے کہ اس کی پیروی کو ضروری قرار دیا گیا ہے, اور لیکن دوسری صنف والے بھی کافی سخت جان واقع ہوئے ہیں, اور اس کی باقاعدہ تشریح, اور جب اتنی محبتیں ہوں تو پھر گالیاں تو چلتی رہتی ہیں. چلے میں ایک آگے چیز پہ آتا ہوں. فورن پالیسی کے حوالے سے کل شہباز شریف صاحب نے یورپین یونین کا ذکر کیا, وزیر اعظم نے پاکستان کا مقدمہ جو عالمی طور پہ لڑا اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن مولانا رحمان صاحب نے 2021 جنوری میں جو بائیڈن سے ایک درخواست کی تھی, کیا درخواست کی تھی امریکی صدر جو بائیڈن سے؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں. اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے, پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے, تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے, اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ, تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جی ناظرین, اور کونڈولیزا رائس کی کتاب, بلکہ اسد عمر صاحب اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو بائیڈن سے درخواست مولانا فضل الرحمان کی, اور اس کے بعد ہم ایک جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ شروع ہوا, وزیر اعظم نے 19 جون کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کے بعد سفارتکار ایک مخصوص سفارت خانے کے لوگ اگر عدیل راجہ تصاویر دکھا دیں تو وہ حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سوائے وزیر اعظم یا حکومتی جماعت سے ملاقاتیں سامنے نہیں آئیں. تو یہ آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اس درخواست کے بعد باقاعدہ ایک سلسلہ اسی طرح شروع ہوا جو سن 2000 میں NRO لے کے کرپشن کے کیسز بند کر کے دوبارہ سے فورن انٹرونشن پاکستان میں کی گئی.
یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں دو باتیں بولوں گا اس میں ارشد۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان کی تحریک انصاف کی پالیسی بالکل واضح ہے، ہم ہر دنیا کے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ایک عزت و وقار کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے وزیر اعظم نے کہا ہم پارٹنرز ان پیس بننا چاہتے ہیں، جنگ کے اندر ہم آپ کے حصے دار نہیں بنیں گے لیکن امن کے اندر ہم حصے دار بننا چاہتے ہیں، عالمی سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو ہماری کسی کے ساتھ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کی، عمران خان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ کوئی کسی اور ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کیا جائے۔ لیکن یہ صاحب جو بھی فرما رہے تھے، یہ جو بول رہے تھے، جن کو آپ مولانا کہہ رہے تھے، یہ صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ لیڈر ہے دنیا کا اور ان سے توقعات ہیں کہ وہ تمام دنیا، جس کے اندر ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے، وہ اس کے اندر بھی جو جمہوری روایات کو قائم کریں۔ مجھے شعر آپ پہلے سنا رہے تھے، مجھے بھی پھر شعر یاد آ گیا ان کی یہ بات سن کے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے۔ یہ موصوف جو ہیں یہ عمران خان کو 20 سال سے بول رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ امریکہ سے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے آشیرواد مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ انٹرفیرنس آ کے کریں۔ انشاءاللہ تعالی امریکہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن ان کی طرف سے خواہش جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ خودداری اور یہ دوسروں کو انڈین ایجنٹ اور اپنے یہودی ایجنٹ بولتے ہیں، تو افسوس آتا ہے اس ملک کے اوپر کہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنی حکومت کے دعوے دار ہیں اور بہت بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں جو پاکستانی سن بھی رہا ہوگا اس کو سن کر بھی شرم آ گئی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ماضی میں اس طرح کی درخواستوں پہ عمل درآمد ہوا، اور اس کو میں نہیں کہہ رہا، کونڈولیزا رائس کی جو کتاب ہے ہائر آنر، اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں اور کیا کوئی اقتباسات لکھے ہوئے کہ ماضی میں یہ ڈیلز کیسے ہوئیں، کس طرح سے ڈیلیور کیا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیا امور رچرڈ باؤچر وہ اہم شخصیت تھے جنہوں نے دونوں فریقین کے درمیان ڈیل کروائی۔ وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ لندن میں بھی ملے اور دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھانے میں کردار ادا کیا۔ جولائی 2007 میں متحدہ عرب امارات میں دونوں فریقین کے درمیان ملاقات ہوئی، مگر اس کا پرویز مشرف کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میں نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے کروانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ باؤچر نے اس سلسلے میں کئی بار اہم دورے کیے۔ اکتوبر تک اس حوالے سے 4 اہم معاملات سامنے آئے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف وردی الیکشن سے قبل اتاریں گے یا اس کے بعد۔ دوسرا اہم معاملہ یہ تھا کہ کیا بے نظیر بھٹو، ان کی جماعت اور ان کے خاوند آصف زرداری کے خلاف کرپشن کیسز ختم ہوں گے یا نہیں۔ تیسرا یہ کہ کیا بے نظیر بھٹو آئینی پابندی لگائے جانے کے بعد تیسری بار وزیر اعظم بن سکیں گی یا نہیں۔ اور چوتھا اہم معاملہ یہ تھا کہ کیا جنرل پرویز مشرف الیکشن سے قبل بے نظیر کی واپسی میں تعاون کریں گے۔ مجھے رات گئے تقریباً 12:41 پر جنرل پرویز مشرف کا فون آیا، جس کے بعد میں نے 4:58 پر بے نظیر بھٹو سے رابطہ کیا، جس کے بعد اگلی صبح میں نے دونوں فریقین کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا۔ ان رابطوں کے درمیان معاملات کچھ آگے بڑھے اور یہ بات طے ہوئی کہ بے نظیر بھٹو کو جنوری میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ اس ڈیل میں اس وقت کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئیں جب یہ افواہ سامنے آئی کہ جنرل پرویز مشرف صدارتی انتخابات کے بعد وردی اتاریں گے اور وہ بطور آرمی چیف ہی اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بے نظیر نے مجھے یہ کہا کہ انہیں مشرف کے وعدے پر یقین نہیں، لیکن امریکہ کی گارنٹی کی وجہ سے میں ان پر اعتبار کر رہی ہوں۔ 4 اکتوبر کو دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی اور جب بے نظیر 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان پر حملہ ہو گیا۔ میں نے امریکی صدر سے کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جنرل پرویز مشرف اپنی وردی اتار دیں اور بے نظیر بھٹو کو الیکشن لڑنے دیں۔ انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو اس سلسلے میں یقین دہانی بھی کروائی۔ اب اگر وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹے تو ہم پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں گے، بے شک جنرل مشرف ہی کیوں نہ ہو۔ جی ناظرین، اور پھر اس کے بعد جنرل مشرف ریگریٹ کرتے رہے کہ NRO ان کی غلطی تھی۔ اس کے بعد ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا اور پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جو کہ عدالتی فیصلے سے غدار قرار دیے گئے، اور ابھی بھی یہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس کی ریویو پٹیشن ٹیک اپ نہیں ہوئی۔ تو یہ NRO جب ڈیلیں ہوتی ہیں، امریکہ کے ذریعے ڈیلیں کروائی جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین مزید بات کریں گے، وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. 27 نومبر 2007 کی جو وکی لیکس کیبل ہے اس میں این.ڈبلیو پیٹرسن سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہیں امریکی حکومت کی اپروول چاہیے اگر وہ وزیر اعظم بن گئے، اور واشنگٹن سے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان میں کوئی اہم عہدہ نہیں دینا. اور جو پچھلے دنوں اسد عمر صاحب ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد ایک سارا سلسلہ چلا، اور ماضی میں تو یہ ڈیلیور کرتی رہی ہیں یہ درخواستیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی یہ ڈیلیور کر رہی ہیں؟ بہت پاکستان کا یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی تاریخ حصہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور یہ ارشد وجہ ہے کہ کیوں ضروری ہے پاکستان میں کہ ایک ایسا ملک جو ایک مشکل خطے کے اندر رہتا ہو، ایک ملک جس میں ایک تاریخ ہو بیرونی مداخلت کی، وہاں پر ریاست کے تمام ستونوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو کھٹک رہا ہے نا، آپ کو جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر بھی مستقل اٹیک دیکھتے ہیں کہ یہ ون پیج جو ہے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے. یہ در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک موومنٹ ہے. پاکستان میں میرے خیال نہیں بلکہ میں یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں آج تک کوئی پولیٹیکل حکومت ایسی نہیں آئی جہاں پہ ریاست کے تمام ستون، چاہے وہ جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو یا ملٹری انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ ایک ساتھ مل کر قومی ایشوز کے، سیاسی ایشوز نہیں، قومی ایشوز کے اوپر مل کر کام کرنے کو تیار ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور قومی ایشو ہے پنجاب کی گورننس. یہ کھٹک رہا ہے ان کی آنکھوں میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور قومی ایشو ہے پنجاب کی گورننس. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا کیا فیصلہ ہو گیا، اور کیا وفاقی وزراء بشمول آپ نے وزیر اعظم کی ریکمینڈ کیا ہے کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے؟ دیکھیں، یہ ایشو جو ہے وہ بہت زیر بحث آیا ہوا ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فی الحال ہماری جو ساری کانسنٹریشن ہے وہ تو کانسنٹریشن اس بات کے اوپر ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کو کس طریقے سے شکست دی جائے، جو انشاءاللہ تعالی شکست دی جائے گی. یہ وقتاً فوقتاً بحث میں آتا رہتا ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہ ایک رائے نہیں ہے. میرے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا بھی. میں ان میٹنگز میں بیٹھتا ہوں جب یہ وزیر اعظم سے آ کے لوگ ملتے ہیں. کچھ لوگ حفاظات کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار سے، پنجاب حکومت سے تو مکمل طور پہ مطمئن ہے، لیکن وفاقی اداروں کے ساتھ ہمیں شکایات ہے. تو اس کے اوپر کیا پرویز الہی صاحب کا نام آلٹرنیٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آیا پچھلے چند دنوں میں؟ سر ابھی اس وقت کوئی نام جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی. اس وقت جو ہے وہ صرف فوکس بڑا ہمارا واضح ہے. ایک نو کانفیڈنس موشن آئی بھی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اس کو سب سے پہلے شکست دینی ہے. کیا علیم خان صاحب کا نام وزیر اعظم صاحب نے بطور آلٹرنیٹ وزیر اعلیٰ ریجیکٹ کر دیا؟ سر بہت سارے نام ہم سنتے رہتے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا اس پہ ایک رائے نہیں ہے، ایک سے زیادہ رائے ہے. لوگ اپنا اپنا ذہن رکھتے ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں عثمان بزدار کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ نہیں ہوتا یا جو بھی اس کا سینیریو بنتا ہے، تب تک کیا عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہماری تمام جو کانسنٹریشن ہے وہ اس پہ ہونی یہی چاہیے کہ اس وقت نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے. اور جو جیسے میں نے کہا انشاءاللہ دینی ہے. بائی دی وے یہ بھی میں بتا دوں کہ آج وزیر اعظم جو ہمارے ساتھ جہاز میں جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے کراچی سے جو بات ہو رہی تھی، وہ صرف نو کانفیڈنس موشن کو شکست دینے کی نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کام کر رہے ہیں وزیر اعظم تو ابھی اس پہ ان کا ذہن چل رہا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.